ناظرین آداب، مورخہ 12 ستمبر 2024 مطابق 8 ربیع الاول 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گریٹر نوئیڈا میں انڈیا ایکسپو مارٹ میں انڈیا سیمیکون 2024 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود رہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان دنیا کا 8واں ایسا ملک ہے جہاں عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت سے متعلق اس عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا ہندوستان دنیا کو اعتماد فراہم کرتا ہے۔ آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور قدر پیدا کرتے ہیں، جبکہ حکومت آپ کو مستحکم پالیسیاں اور کاروبار کرنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ حکومت نے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا میں 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہر زمرے کے لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں بدھ کو ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک تجویز کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ کے بعد اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی وشنو نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو آیوشمان بھارت یوجنا میں شامل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا تھا ان خاندانوں کے لیے جن کے بزرگ افراد ہیں۔ آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت بیمہ کی رقم 10 لاکھ روپے ہوگی۔ اضافی رقم صرف بزرگ افراد کے لیے ہی مختص کی جائے گی۔ کانگریس لیڈر اور قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ وہاں راہل گاندھی نے ایک بار پھر ایسا بیان دیا ہے جس کی وجہ سے ملک کی سیاست میں بھونچال آنا ناگزیر لگتا ہے۔ کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوجیوں نے لداخ میں ایک بڑی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ واشنگٹن میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ میں اسے ایک بڑی تباہی کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تصور کریں کہ اگر امریکہ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پڑوسی نے اس کی 4000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی صدر یہ کہہ کر بھاگ سکتا ہے کہ اس نے حالات کو بہتر طریقے سے سنبھالا ہے؟ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ پی ایم مودی نے چین کے معاملے کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ غیر قانونی تبدیلی مذہب معاملے میں NIA-ATS اسپیشل کورٹ نے بدھ کو مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم سمیت 12 ملزمین کو عمر قید جبکہ 4 ملزمین کو 10 برس قید کے ساتھ 2 لاکھ روپے مالی جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اسپیشل عدالت نے گزشتہ کل سبھی ملزمین کو مجرم قرار دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ UP-ATS نے سال 2021 ماہ جون میں مبینہ غیر قانونی تبدیلی مذہب کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس کے بعد ستمبر میں میرٹھ سے مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ATS نے مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر عالم پر ملک گیر پیمانے پر تبدیلی مذہب کا ریکٹ چلانے کا الزام لگایا تھا۔ ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ میں آج اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے جب سنجولی مسجد کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پولیس کی جانب سے لگائے گئے بیریکیڈنگ کو توڑ کر مسجد کی طرف بڑھنے لگے اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ اس دوران ایک سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہزاروں مظاہرین نے یہاں پولیس کی جانب سے لگائے گئے بیریکیڈنگ کو ہٹا کر سنجولی مسجد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی لیکن بھیڑ نے شملہ پولیس پر پتھراؤ کر دیا۔ پولیس نے بھی کارروائی کرتے ہوئے بھیڑ پر لاٹھی چارج کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کانگریس کے ولی عہد راہل گاندھی ایک ہندوستان مخالف علیحدگی پسند گروپ کا لیڈر بننے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راہل کا واحد مقصد ہندوستان کے اتحاد، سالمیت اور سماجی ہم آہنگی کو پارا پارا کرنا اور ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے بیانات اور امریکہ میں ان کی حالیہ سرگرمیوں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا اور الزام لگایا کہ راہل گاندھی کا مقصد ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ولی عہد ملک سے ریزرویشن ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے کہا کہ کانگریس شروع سے ہی ریزرویشن کے خلاف رہی ہے اور راہل گاندھی کا بیان غلط اور گمراہ کرنے والا ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ کانگریس شروع سے ہی ریزرویشن کے مخالف رہی ہے اور سماجوادی پارٹی اس کی برابر کی حصے دار رہی ہے۔ انہوں نے پوسٹ کیا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی اب یہ صفائی کہ وہ ریزرویشن کے خلاف نہیں ہے واضح طور پر گمراہ کرنے والا اور غلط بیانی پر مبنی بیان ہے۔ مرکز میں BJP سے پہلے ان کی 10 سال رہی حکومت میں ان کی سرگرمی میں انہوں نے SP کے ساتھ مل کر SC/ST کا پروموشن میں ریزرویشن بل پاس ہونے نہیں دیا۔ اس معاملے میں اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو کانگریس کی سابقہ حکومتوں میں یہ کام ضرور کر لیا گیا ہوتا۔
درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیخ راشد علی مینائی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم کا حسن سلوک کے عنوان سے 7ویں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قاری ظفیر الدین نے کہا کہ مکہ کے کفار و مشرکین آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک موقع پر زہر دیا گیا، جادو کیا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہ دی، نہ کسی سے کبھی کوئی انتقام لیا۔ مولانا نے کہا کہ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آل انڈیا سنی بورڈ اور آل انڈیا جمعیت القریش کے اشتراک سے ایک کانفرنس بعنوان محمد سب کے لیے رمجھم پیلس وکٹوریہ گنج میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کی صدارت امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کی۔ کانفرنس کی نظامت مولانا محمد مشتاق ندوی نے کی۔ اس موقع پر مختلف میدانوں میں اپنی گراں قدر خدمات دینے کے لیے کئی اہم شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں معالج ڈاکٹر ولی اللہ صدیقی، کائنڈ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شارق حبیب اور آنکھوں کے معالج ڈاکٹر اسلم بیگ اور وفا عباس کو خدمت خلق ایوارڈ، مدرسہ مظہر الاسلام کے محتمم مولانا سید عمار حسنی ندوی اور سنی انٹر کالج کے مینیجر شکیل احمد کو تعلیمی ایوارڈ، حافظ عبدالرشید کو خادم قرآن ایوارڈ اور اسی طرح صحافت کے میدان میں اپنی گراں قدر خدمات کے لیے غفران نسیم اور محمد عامر ندوی کو صحافتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق غزہ جنگ کے کسی بھی پھیلاؤ کے خلاف ایران اور عراق متفق ہیں۔ اس امر کا اظہار عراقی وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے پہلے دورہ عراق کے دوران ان سے ملاقات کے بعد کہی۔ مسعود پزشکیان ماہ جون میں ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے اور 31 جولائی سے باضابطہ طور پر وہ ایران کے عہدے صدارت پر فائز ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے عراق کا انتخاب کیا ہے۔ السوڈانی نے کہا کہ ہم دونوں نے خطے میں استحکام اور سلامتی کی اہمیت پر کافی دیر تک بات چیت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دونوں نے ہی غزہ جنگ کی کسی بھی توسیع کو پوری طرح سے مسترد کیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور نائب صدر کملا ہیرس نے پہلے صدارتی مباحثے کے دوران ایک دوسرے پر کڑی تنقیدیں کی اور مقامی اور عالمی امور پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ شہر فلاڈیلفیا میں صدارتی مباحثہ ہوا۔ 90 منٹ دورانیے کے اس بحث کو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ واضح رہے کہ امریکہ میں آئندہ 5 نومبر کو صدارتی انتخابات منعقد ہونے ہیں، جس میں کملا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی جبکہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ڈونالڈ ٹرمپ مسلسل تیسری بار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مباحثے کے آغاز پر دونوں امیدوار نشریاتی ادارے ABC کے اسٹیج پر آئے تو کملا ہیرس نے آگے بڑھ کر سابق صدر ٹرمپ سے ہاتھ ملایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں صدارتی امیدوار براہ راست کسی مباحثے میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے مذکورہ 3 یورپی ممالک کے حالیہ اقدام کو مغرب کی معاندانہ پالیسی اور ایرانی عوام کے خلاف ان کی اقتصادی دہشت گردی کا تسلسل قرار دیا ہے۔ انہوں نے یورپی ٹرائیکا کو خبردار کیا کہ ایران ان کے اس اقدام کا مناسب اور لازمی جواب دے گا۔ ایران کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یوکرین تنازع کے بارے میں ہمارے ملک کا موقف واضح ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے روسی فیڈریشن کو بیلسٹک میزائل فروخت کرنے کا کوئی بھی دعویٰ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ پاکستان میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی طرح 11 ربیع الاول کو بھی چھٹی کا اعلان کیا جائے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کو میں خط لکھوں گا۔ ڈان نیوز کے مطابق گورنر ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا کہ گورنر بلوچستان کو آج سندھ میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج گورنر ہاؤس میں علماء کرام کا اجلاس بھی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کو گورنر ہاؤس میں محفل ہوگی اور عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رہیں گے۔ گورنر سندھ نے 11 اور 12 ربیع الاول کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے بھی الیکٹرک محکموں کو خط لکھنے کا اعلان کیا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ میں اس حوالے سے بھی متعلقہ محکمے کو خط لکھوں گا کہ 11 اور 12 ربیع الاول کو گانے کے پروگرام کو نشر نہ کیا جائے۔